السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے دوستوں آج میں آپ کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی لائی ہوں، مگر کہانی کی طرف چلنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہے کہانی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت سلیمانی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد عنان حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفت اقلیم کی بادشاہت عطا فرمائی اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا ایسا کسی جن و بشر کو نہیں کیا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرہ بھر بھی تکبر نہ تھا۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اور اسے فروخت کر کے گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزے داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت عالی شان اور پرتکلف مکان بنوایا جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا جو لال فیروزہ اور زمرد جیسے پتھروں سے سجایا گیا تھا اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھیں اور ہر ڈالی پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر اس کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا تھا۔ ان درختوں کے خوشے انگوروں کی طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھیں جن پر لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنائے تھے جو آپ کی رعایا تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر اس عظیم الشان تخت پر قدم رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت کرنے لگتا اور طوطی اور طاؤس بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھیلا دیتے تھے جن سے مشک وغیرہ کی خوشبو نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب آپ تاج شاہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر معلق ہو کر آپ کے سر پہ سایہ کرتے تھے۔ جس مکان میں تخت سلیمانی تھا اس میں کئی محرابیں تھیں جہاں عابد و زاہد لوگ بیٹھ کر عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کیا کرتے تھے۔ آپ پورے عجز و انکسار کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے تھے، یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں پیغمبروں میں سے بھی ایک پیغمبر ہوں۔ اے میرے مالک میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ جب آپ اپنے عظیم الشان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیز رفتاری سے چلتا کہ آپ ہزاروں کوس کا فاصلہ چند منٹ میں طے کر آتے۔ آپ صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے۔ آپ کے باورچی خانے کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگیں بنائی ہوئی تھیں جنہیں بادل پانی سے بھرتا۔ ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ اور کئی ہزار گوسفند پکتے اور خلق اللہ صبح سے شام تک آپ کے گھر کے لنگر خانے سے کھانا کھایا کرتی۔
ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ اور کئی ہزار گوسفند پکتے، اور خلق اللہ صبح سے شام تک آپ کے لنگر خانے سے کھانا کھایا کرتی تھی۔ تو دوستوں، آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن پھر بھی اس کے اندر ذرا سی بھی تکبر نہ تھا۔ تو دوستوں، ہم چاہے کتنے بھی امیر ہو جائیں، ہم کو اپنے اندر غرور اور تکبر بالکل نہیں لانا چاہیے، اور ہمیشہ عاجز و انکساری سے رہنا چاہیے۔ امید ہے میری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ایک دفعہ پھر سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔